اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری زہد کے حوالے سے چل رہی تھی اور مصنف نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ زاہد کے اعتبار سے زہد کی تین قسمیں بنتی ہیں کہ زاہد زہد کے اعتبار سے ادنا درجے کا ہوگا یا متوسط درجے کا ہوگا یا اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ پھر دوسری قسم یہ بیان کی جا رہی تھی کہ خود بذات خود ان اشیاء کے اعتبار سے کہ جس سے زاہد زہد اختیار کرے گا، اس اعتبار سے 5 قسمیں بنے گی، جس میں سے 4 کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور پھر گفتگو ہوگی اس وجہ کے اعتبار سے کہ جس وجہ سے جس کے خاطر زاہد زہد کو اختیار کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو وہ اشیاء کے جس سے زاہد زہد اختیار کرتا ہے، اس میں پہلی چیز تو آئی تھی محرمات، کہ جس سے انسان زہد اختیار کرتا ہے، وہ یہ زہد تو لازمی ہے، فرض ہے زہد۔ دوسرا زہد تھا کہ جہاں انسان مشکوک چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تیسرا زہد جو تھا کہ جہاں پہ انسان ضرورت سے زائد چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جیسے انسان کو کلام کرنے کے لیے 10 جملے بولنے کی ضرورت ہے تو 10 ہی بولتا ہے، وہ 12 جملے نہیں بولتا ہے۔ کھانے میں 10 لقمے کی ضرورت ہے تو 10 ہی کھاتا ہے، 2 لقمے زیادہ نہیں کھاتا ہے، کہ ضرورت سے زائد چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ تھا کہ جہاں پہ وہ ضرورت سے بھی کم پر اکتفا کرتا ہے، کہ 10 لقمے کھانے تھے وہ 9 پہ اکتفا کر دیتا ہے، یا کلام کرنے کے لیے 10 جملے بولنے تھے وہ 9 پہ اکتفا کرتا ہے، اشیاء میں ضرورت سے بھی کم پہ اکتفا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 5واں درجہ ہے جس کی جہاں سے آج گفتگو شروع ہوگی، وہ یہ کہ انسان زہد میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ پروردگار عالم کے علاوہ تمام اشیاء سے اس کا دل اٹھ جائے، وہ اس طرح دل اٹھ جائے کہ ضرورت کے مطابق بھی استعمال کرے، مگر وہ اپنے آپ کو مجبور جانتے ہوئے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ کھائے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ وہ کھاتا بھی نہیں، پیے بغیر چارہ نہیں ورنہ پیتا بھی نہیں۔ اس طرح سے دیگر اشیاء کے استعمال میں دلچسپی اس کی باقی نہ رہے، بلکہ دلچسپی اس کی فقط و فقط رضائے پروردگار اور آخرت کی چیزوں کی طرف ہی ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ خود مصنف بھی آگے جا کے واضح کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے کہ پھر اس کا مطلب رہبانیت اختیار کرنا یہ پسندیدہ فعل ہو گیا، کہ انسان جو ہے وہ بستی کو چھوڑ دے، بیابان میں چلا جائے اور فقط جو ہے اپنے آپ کو عبادت خدا کے لیے وقف کر دے، جیسے بعض مذاہب میں یہ رائج ہے، جیسے ہندوؤں میں سادھو لوگ کرتے ہیں یا عیسائیوں میں راہب وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر تو یہ چیز پسندیدہ ہو جائے گی، تو پھر اس کو آگے جا کے واضح کریں گے، اور خود روایت بھی جو بتا رہی ہے وہ بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ یہ سارے کام جو زہد کے کرنے ہیں وہ معاشرے میں رہتے ہوئے کرنے ہیں، لوگوں کے درمیان تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے معاش کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں، جس سے آگے مصنف بھی واضح کرے تو وہ ڈبل ہو جائے گی بات۔ تو یہ 5واں مقام ہے، مگر اس کو سمجھنے میں غلط فہمی اگر ہو جائے گی تو انسان پروردگار سے قریب ہونے کے بجائے جو ہے پروردگار عالم سے دور ہو جائے گا۔ یہ 5واں مرحلہ بیان کرنے کے بعد پھر مصنف ان وجوہات کو بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی زاہد زہد اختیار کرتا ہے، اور اس میں بھی 3 مرحلے ہیں۔ مگر پہلے یہ 5ویں بات کو عبارت میں پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 277 میں الخامسہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامسہ ان یترک جمیع ما سوی اللہ، کہ بندہ جو ہے تمام ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں۔
وَيَزْهَدُ فِيهِ حَتَّى فِي بَدَنِهِ وَنَفْسِهِ أَيْضًا بِحَيْثُ كَانَ مَا يَصْحُبُهُ وَيَرْتَكِبُهُ فِي الدُّنْيَا ارجاءً وَإِكْرَاهًا مِنْ دُونِ استِزَازٍ وَتَمَتُّعٍ بِهِ، کہ اس طرح سے کہ بندے کی کیفیت یہ ہو جائے کہ دنیا سے اس کا دل اٹھ جائے، اس طرح سے دل اٹھ جائے کہ حتیٰ کہ اپنے بدن کے معاملے میں یا نفس کے معاملے میں، مگر یہ اصلی زہد کی بات ہو رہی ہے، وہ جعلی زہد نہیں کہ جہاں پہ بغیر استری کے کپڑے پہننے کو یا بال بکھرے ہوئے ہونے کو لوگ زہد کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ اصلی زہد کی بات ہوگی کہ واقعی نفس کے اندر یہ کیفیت ہوگی، دل جو ہے اٹھ چکا ہوگا دنیا سے، ممکن ہے ظاہر اعتبار سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے ہو، اسی وجہ سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں تک پیغام کب پہنچے گا؟ جب وہ اس قابل ہوگا کہ لوگ اس سے ہم کلام ہوں، اس کی شکل و صورت اس نے بگاڑی ہوئی ہوگی خود ہی اپنی، تو پھر لوگ اسے ہم کلام آسانی سے نہیں ہو سکیں گے۔ تو دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی، دل جو ہے دنیا سے اٹھ چکا ہو، کہ اس طرح سے کہ جس چیز کا وہ ارتکاب کرتا ہے دنیا میں، وہ اس طرح سے کہ اسے پسند نہیں آ رہی ہوتی، اس کا دل آخرت کی طرف لگا ہوتا ہے۔ اس آدمی کی جیسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو بیماری کی حالت میں غذا لے رہا ہوتا ہے، کہ اسے غذا میں لطف نہیں آ رہا ہوتا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، فقط غذا لے اس لیے رہا ہوتا ہے کہ بدن جو ہے وہ سالم رہے۔ وَإِلَى هَذِهِ الدَّرْجَةِ أَشَارَ مولانا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فی کلامہ منقول سابقاً حیث قال، کہ یہ گفتگو پہلے بھی آ چکی چھٹے امام اسلم کے حوالے سے، تو کہتے یہ حدیث جو ہے یہ زہد کے 5ویں مقام کے لیے ہے کہ الزہد مفتاح باب الآخرہ، کہ زہد جو ہے وہ آخرت کے دروازے کی کنجی ہے، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے انسان آخرت کے دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور برات من النار، اور زہد جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور النار کے لفظ کو عمومیت دے تو آخرت کا عذاب بھی آ جائے گا اور دنیا کا عذاب بھی آ جائے گا۔ اور دنیا کا عذاب کہ جو انسان کے قلب میں بعض چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے حسد، بغض، عداوت، کینہ، اس قسم کی آگ جو پیدا ہوتی ہے، اگر وہ زاہد ہوگا تو یہ والی آگ بھی بجھ جائے گی، اس سے بھی نجات ملے گا۔ اسی وجہ سے دنیا کی جو رجحان ہی نہیں ہوگا تو پھر دنیا کی کسی کو ملنے کے اوپر یا کسی کو کھونے کے اوپر کوئی فرق اسے نہیں محسوس ہوگا۔ وَهُوَ تَرْكُ، پھر امام صاحب اب تعریف کر رہے زہد کی، یہ زہد کیا ہے کہ وَهُوَ تَرْكُ كُلِّ شَيْءٍ يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَعَسُّفٍ عَلَى فَوْتِهَا، کہ یہ زہد اس بات کا نام ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو کہ جو تمہیں اللہ سے دوسری طرف پھیر دے، اللہ سے ہٹا دے دوسری طرف، جو تمہیں مشغول کر دے کہ جس کی وجہ سے تم اللہ سے روگردانی اختیار کرو، یہ تو چھوڑ دیا۔ وہ چھوڑنے کے بعد بھی کیفیت کیا ہو؟ اگر یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ حقیقی زاہد قرار پائے گا کہ من غیر تعصف علی فوتہا، اس کے کھونے کے اوپر کوئی افسوس بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کاش خدا نے اجازت دی ہوتی تو اس کو استعمال کر دیتے، اب چونکہ منع کیا خدا نے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیا اس کو۔ چھوڑنے کے بعد اس چیز کے چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس بھی نہ ہو، ولا اعجاب فی ترکہا، اور اس کے چھوڑنے کے اوپر دل کے اندر کوئی غرور کی کیفیت بھی پیدا نہ ہو کہ میں کتنا اچھا بندہ بن گیا، خدا کا کتنا اطاعت گزار ہوں، میرے جیسا پروردگار کا کون مطیع ہوگا کہ جس نے خدا کی خاطر دنیا کے لذات کو چھوڑا ہوا ہے، یہ والی کیفیت بھی پیدا نہ ہو غرور کی۔ ولا انتظار فرج منہا، اور نہ انتظار ہو کہ بھائی اس سے آسانی ملے اور وہ زمانہ آئے گا جب ان لذات کو استعمال کر لے، دنیا کے لذات سے دلچسپی نہ ہو۔ جیسے انسان ایک دنیا کی کسی چیز کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے تو کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ واپس جو مثلا کچھ عرصے بعد وہ ملے، پسند ہی نہیں ہے وہ چیز، کھاتا ہی نہیں ہے، مثلا وہ چیز پیتا ہی نہیں ہے۔ جیسے انسان کھانے والی چیزوں میں سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو نہیں پسند آ رہی ہوتی اس کو، تو اس کا انتظار کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی کیفیت بھی قلب میں یہ ہو جائے کہ اس کو انتظار بھی نہ ہو واپس اس کے آنے کا۔ ولا طرب محمدۃ علیہا، اور نہ اس کی خواہش ہو کہ کوئی اس کی تعریف کرے۔ اگر دل میں خواہش ہے کہ ہاں
لوگ میرے زہد کی تعریف کرے، اس کا مطلب زاہد نہیں بناؤ. زاہد بنا ہوتا حقیقی طور پہ تو اس کے قلب میں یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی تعریف کریں. اسی لیے لوگوں کی تعریف کی خواہش کرنا یہ خود دنیا پرستی ہے. اور دنیا پرستی اس کا دنیا بھی قلب سے نہیں نکلی ہے. ولا عوض منہا، اور وہ نہ اس کا کوئی عوض چاہ رہا ہو. ایک تو وہ ہے زہد کا دوسرا مقام جو آیا تھا کہ جہاں پہ انسان دنیا میں زہد تو اختیار کرتا ہے مگر آخرت کے عوض کے لیے کہ ابھی تھوڑا چھوڑ دوں تو وہاں فائدہ ہوگا. کہ یہ وہ زاہد ہوگا کہ جو کسی عوض کا طالب بھی نہیں ہوگا. بل یرا فوتہا راحتاً و کونہا آفتاً، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر جو اشیاء ہیں ان میں سے کوئی چیز چلی جائے تو اسے راحت محسوس ہوگی، سکون میں آئے گا، اور اگر ہوگی تو پریشان ہوگا، تو اپنے آپ کو مصیبت سمجھے گا. یعنی اشیاء دنیا کے ہونے پہ وہ ناراحت ہوگا اور نہ ہونے پہ راحت میں ہوگا. اب جو ہے مصنف اس بات کو واضح کر رہے کہ اس درجے کا کوئی غلط مطلب نہ دے دیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ترک دنیا کرنا ہے یا رحمانیت اختیار کرنا ہے. اگر انسان کی زندگی کا حقیقی مقصود یہ زہد کا 5واں درجہ ہے تو پھر خدا نے انسان کو اچھے اعمال کے بدلے جنت کی نعمتوں کی لالچ کیوں دی؟ اس لیے کہ انسان میں مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ چیزیں رکھی جائے گی. جیسے مثلا طالب علم بھی کرتے ہیں، مثلا جو ہے کہ چھوٹے طالب جو ہوتے ہیں یا بچے جو ہوتے ہیں ان کو لالچ دی جاتی ہے. جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں اس سے تھوڑے ان کو لالچ کی وجہ ڈرایا جاتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں سکتے. کچھ جو بالکل سمجھدار ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو چونکہ انسان میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں تو جو جس قسم کا ہے اس کے لیے الگ نعمتیں رکھی ہیں. اس لیے قرآن میں جو ہے وہ تینوں چیزیں ملے گی. جو بچے جیسے ذہن رکھنے والے ہیں اس کے لیے وہ جنت کی لذاتیں دکھائی ہے. جو خوف کے مارے کرنے والے اس کو جہنم کا عذاب بھی دکھایا ہے. اور جو معرفت کے ساتھ آگے بڑھنے والے اس کے قربت کا رضا کا تذکرہ ہے کہ پروردگار کی رضا ملے گی، پروردگار کی قربت ملے گی. تو جو معاشرے میں لوگ ہیں کیٹیگری ہیں اس کے اعتبار سے لالچی ہیں. تو ثم الالتفات الی بعض ما سوى اللہ واشتغال بہ ضروری. پھر یہ بات واضح رہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ساری یہ چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے، کام دھندا چھوڑ دے گا اب میں زاہد بن گیا ہوں. دکان کی شٹر گرا دی، نوکری سے ریزائن کر دیا کہ اب زاہد بن گیا، مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی طرف رجوع کر کے باقی جو سے روگردانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ضروری چیزوں کو چھوڑ دے کا ضرورت عقل و لفظ و محافظت الناس و مکالمتہم و امثال ذالک، کہ کھانا چھوڑ دے، پہننا چھوڑ دے، لوگوں سے مل جل چھوڑ دے، لوگوں سے کلام کرنا چھوڑ دے گا، میں زاہد بن گیا اب کسی بات نہیں کروں گا، یا اس قسم کی چیزیں. یہ نہ چیز اپنا رہے کہ تضا ینافی حاضر مرتبہ تو میں نے زہد دے کہ زہد کا یہ مرتبہ ان کاموں سے منافات نہیں رکھتا. زہد کا یہ مرتبہ یہ نہیں کرے کہ یہ کام کرنا انسان چھوڑ دے. انصراف کا معنی کیا ہے کہ اس معنی انصراف من الدنیا الی اللہ تعالی انما هو الاخبار بکل القلب الیہ تعالی ذکرا و فکرا، کہ دنیا سے ہٹ کے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ کہ انسان ذکر اور فکر میں ہر وقت متوجہ ہو پروردگار عالم کی طرف. امور دنیا کا انجام دے رہا ہے مگر ذہن میں خدا کا خوف ہے، خدا کی یاد ہے، خدا کا ذکر ہے. فکر میں جو ہے وہ پروردگار عالم کے احکام جو ہے موجود ہے، اس کے اعتبار سے سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. وہذا اچھا اب جو ہے وہ انسان ذکر و فکر کب کر سکتا ہے؟ بدن باقی ہوگا تو کرے گا. بدن باقی کب ہوگا؟ کہ جب کچھ کھائے گا پیے گا تو ہوگا. تو اس میں کھانا پینا جو ہے وہ اس زہد کے برخلاف نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اس کو. کہ وہذا لا یتصور بدون البقاء، اور یہ ذکر فکر کا تصور نہیں کر سکتے بغیر انسان کے باقی رہنے کے. ولا بقاء الا بضروریات معیشہ، اور انسان باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ زندگی گزارنے کی جو لازمی چیزیں اسے وہ حاصل نہ کرے. تو فمتى اقتصر من الدنيا عليها قصدا لدفع المهلكات عن البدن والاستعانة بالبدن على العبادة وسائر ما
یقربہ الی اللہ لم یکن مشتغلا بغیر اللہ. تو جب اگر کوئی بندہ میانہ روی کے ساتھ دنیا کے ان امور کی طرف متوجہ ہو، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، پہننے کی طرف، مکانات کی طرف، باقی چیزوں کی طرف، اور مقصد کیا ہو کہ بدن کو ہلاکت سے بچانا، بدن کو اس قابل بنانا کہ پروردگار عالم کا ذکر کر سکے، اور بدن کو اس قابل بنانا کہ وہ سارے کام کر سکے کہ جو پروردگار عالم کے تقرب کا باعث بنے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز مشتغل ہو گیا ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی یہی متوجہ ہے، اللہ کے جانب ہی جا رہا ہے. وہ اس کی مثال بھی دے رہے آگے مصنف، کہتے ہیں اس ما لا یتصور الی الشیء الا بہ فہو منہ. اسے کوئی چیز مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اور کوئی اس مقصد پہ چلے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے اگر کوئی چیز مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اور کوئی آدمی اس ذریعے کو اپنائے تو یہ نہیں کہا جائے کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے. کسی آدمی سے کہا گیا کہ بھائی دوسرے مالے پہ جاؤ، وہ سیڑھی چڑھنے لگا، آپ نے کہا میں نے تمہیں دوسرے مالے پہ جانے کا کہا، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ سیڑھی ذریعہ ہے دوسرے مالے پہ جانے کا، میں جا وہیں پہ رہا ہوں. تو وہ چیز جو قرب پروردگار عالم کے لیے وسیلہ بن رہی ہے، تو اگر اس کے متوجہ ہوا تو یہ نہیں کہا جائے کہ وہ قرب پروردگار عالم کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے اس سے ہٹ گیا، بلکہ اسی راستے پہ چل رہا ہے. تو اگر وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، اچھی رہائش اختیار کر رہا ہے، وہ یہ ساری چیزیں اسے قرب پروردگار میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے کہ اپنے ہدف سے ہٹ گیا ہے، بلکہ اپنے ہدف کی طرف ہی جا رہا ہے. تو فالمشتغل بالف دابۃ فی طریق الحج لیس مورثا للحج، کہ وہ آدمی کے جو کسی سواری کے جانور پہ بیٹھ کے حج پہ جا رہا ہے، راستے میں رکا اور اپنے سواری کے جانور کو گھاس کھلانے لگا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا وہ اس نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا، دیکھ گھاس کھلانے بیٹھ گیا آدمی کو. اس لیے کہ یہ گھاس کھلانے کی وجہ سے وہ جانور باقی رہے گا، اور جانور باقی رہے گا تو اس کے اوپر یہ سواری اختیار کر کے اپنے ہدف کی طرف جا سکے گا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حج کے ارادے کو اس نے چھوڑ دیا ہے. تو فالمشتغل بالف دابۃ ہی، کہ وہ آدمی کے جو مصروف ہو گیا اپنے جانور کو چارہ کھلانے میں طریق حج میں، لیس مورثا للحج، یہ نہیں کہا جائے گا کہ حج کا اس نے اعراض اختیار کر لیا. ولکن ینبغی ان یکون البدن فی طریق اللہ مثل الدابۃ فی طریق الحج، مگر طریق حج میں جانور کو جتنا چارہ کھلایا جاتا ہے اتنا ہی وہ دنیا کی طرف مشغول ہے. یہ نہیں کہ دنیا کی نعمتوں پہ لذت میں لگ گیا. ایک آدمی اگر مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے گیا ہے تو جو چیز خریدنے کے گیا ہے اسی کو دیکھ رہا ہے، تب تو کہا جائے گا کہ وہ اپنے ہدف کی طرف متوجہ ہے. مگر خریدنے ایک چیز گیا تھا اور 10 چیز اور دیکھنے لگا کہ اس کو بھی دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، اس کا ریٹ بھی معلوم کر لو، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ گویا یہ اپنے ہدف سے ہٹ گیا. تو وہاں پہ وہ جانور کو چارہ کھلانے کے تک رکا تو نہیں کہا جائے کہ حج کے ہدف سے ہٹا ہے، مگر باقی چیزوں میں لگ گیا وہ تو کہا جائے کہ اس کا ارادہ پکا نہیں لگ رہا حج کا، ہونا ان چیزوں میں مصروف نہ ہوتا. تو اسی طرح سے دنیا میں اس حد تک مشغول ہو انسان کہ وہ چیز آخرت کے مددگار ثابت ہو تو یہ کہا جائے کہ آخرت کو بھی جا رہا ہے. مگر دنیا کی لذت میں لگ گیا، دنیا کی چیزوں سے مزہ آنے لگا تو یہ پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ اس کی توجہ ہٹ گئی ہے. تو فَكَذَلِكَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ قَصْدُكَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَالسُّكْنَى صِيَانَةُ بَدَنِكَ أَمَّا يُحْرِقُكَ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ. تو پھر آپ کا ارادہ دنیا میں جو آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، رہائش اختیار کر رہے، ان تمام سے مقصد کیا ہو کہ اپنے بدن کو ہلاکت سے بچانا، اپنے بدن کو بھوک سے بچانا، پیاس سے بچانا، یہ ہدف ہو تب تک صحیح ہے. تو فَتَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ وَتَقْصُدُ التَّلَذُّذَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَضُرُّكَ. تو اب اس میں جو ہے وہ اس حد تک ہی محدود رہیں گے کہ جتنی ضرورت ہے. اچھا ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے اس میں مزہ تو آئے گا، تو یہ مزہ دیں گے نہیں دیں گے، کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مزہ نہ ہو تو شاید وہ چیز انسان اپنا ہی نہیں. اگر کھانے میں لذت نہ ہو تو کھانے کی طرف انسان متوجہ نہ ہوتا، حتیٰ کہ
ایک کلی قانون بھی بتایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے بقائے انسانی کے لیے، اس چیز کے اندر لذت بھی رکھی ہے۔ کیوں لذت رکھی؟ تاکہ اس سے انسان کنارہ کشی اختیار نہ کرے۔ اگر لذت نہ رکھی ہوتی تو شوق سے اس چیز کو اپناتا نہیں۔ اس کو کچھ مثال تو ہم بنا سکتے، کچھ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ مطلب کھانے میں لذت رکھی تاکہ انسان غذا لے اور بقائے بدن ہو، پانی میں لذت رکھی تاکہ پیے انسان اور اس کا بدن باقی رہے، اس طرح باقی اشیاء کے اندر لذت رکھی تاکہ وہ سلسلہ جاری رہے۔ تو اب لذت اس میں آئے گی کہتے وہ تو نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ انڈا کھائے اور اس کا مزہ نہ دے، بس کہ انڈا اس لیے کھا رہے کہ زندہ رہنا ضروری ہے مگر مزہ نہیں دینا ہے۔ جیسے بعض نام نہاد زہداء سے اس قسم کی باتیں منسوخ کی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی انڈا کھاؤ مگر لذت نہیں دو۔ تو پروردگار عالم نے جس چیز کے اندر خود لذت کو اس کا حصہ قرار دیا ہے اس سے انسان کیوں روگردانی اختیار کرے؟ تو لذت دی جائے گی، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر باریک فرق ہے۔ ایک ہے کہ اصل ہدف کھانا ہے، ساتھ میں لذت آ رہی ہے، تو پھر انسان کتنا کھائے گا؟ قدر ضرورت۔ اگر ہدف الٹا ہو گیا کہ لذت دینے کی خاطر کھا رہا ہے تو پھر کب تک کھاتا رہے گا؟ جب تک لذت آتی رہے گی۔ جب بالکل دیکھے گا آپ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، الٹی ہوگی، پھر رکے گا وہ۔ اس کی لذت تو زبان دیتی رہے گی، اتنا ڈالتا رہے گا وہ پیٹ میں، مگر اگر ہدف اس کا ضرورت کو پوری کرنا ہے تو اس کے ساتھ لذت آ رہی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہدف جو ہے اس کا برعکس نہ ہو جائے کہ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ بَلْ هُوَ شَرْطُهُ، کہ یہ تلذذ آ جائے گا، تنعم آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو زہد کے لیے ایک طرح سے شرط بن جائے گا، اس سے کہ وہ کھانا جو شرط ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اور کھانا کھائے گا نہیں جب تک کہ اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ ثم ترتب التلذذ على ذلك لا يضرك اذا لم يكن مقصودا بالذات، تذکا جو ابھی ہم نے عرض کیا اسی کو بتا رہے ہیں۔ مقصود بالذات اگر لذت نہیں ہے تو پھر لذت ساتھ میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ فإن الإنسان قد يستريح في قيام الليل بنسیم اسخار وصوت الطيور وهذا لا يضر بعبادته۔ اسی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایسی جگہ پہ عبادت کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جہاں پہ رات جو ہے وہ نسبتاً ٹھنڈی ہو۔ اب آج کے زمانے میں ٹھنڈی کہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، وہ ٹھنڈی بھی نہیں، یعنی جو گرم رات ہو اس کے مقابلے میں ٹھنڈی رات ہو، اس جگہ پہ عبادت کرنے میں انسان کو زیادہ مزہ آتا ہے کہ جہاں پہ ساتھ میں پرندوں کی آواز بھی آ رہی ہو۔ اسے پرندوں کی آواز انسان کو الجھاتی نہیں ہے، تنگ نہیں کرتی، بلکہ لطف فراہم کرتی ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ عبادت کیسے کر رہا ہے کہ جو ہے وہ ایسی رات کو تلاش کر رہا ہے کہ جس کے اندر گرمی زیادہ نہ ہو، ایسی جگہ کو تلاش کر رہا ہے کہ یہاں پہ پرندوں کی آوازیں بھی ہوں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں جب کہ ہدف اصلی ہونا بن جائے کہ وہ رات کی عبادت کر ہی رہا ہے پرندوں کی آوازیں سننے کے لیے، تو پھر غلط ہو جائے گا۔ بلکہ عبادت کر رہا ہے ساتھ میں جو ہے وہ آسانی بھی چاہ رہا ہے، تو یہ اسی طرح سے جیسے غذا کھا رہا ہے ساتھ میں جو ہے وہ لذت بھی چاہ رہا ہے، تو وہ حاضرہ یضر بعبادت ہے، یہ چیز کی عبادت میں ضرر نہیں پہنچائے گی۔ اذا ضم یقصد طلب موضع خاص لحاظ استراحت علی انہ لا لذت حقیقتا فی الاکل والشرب واللباس وانما تندفع بها آرام الجوع والعطش والحر والبرد۔ دونوں جگہوں آپ میں تشبیہ دے رہے ہیں کہ عبادت ایسی جگہ پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ پرندوں کی آواز کی وجہ سے اسے سکون مل رہا ہے یا موسم کی وجہ سے اسے سکون مل رہا ہے، جب ہدف اصلی وہ نہ ہو بلکہ ہدف اصلی جو ہے وہ عبادت ہو۔ اس طرح سے کھانے میں، پینے میں، لباس میں اسے لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس مزہ کے دینے میں۔ ہدف اصلی اس کا بھوک کو مٹانا ہو، پیاس کو مٹانا ہو، اپنے آپ کو حرارت اور برودیت سے، گرمی اور ٹھنڈک سے بچانا ہو۔ اس کے بعد مصنف جو ہے ایک اور گفتگو اسی کے ذیل میں بیان کر رہے ہیں کہ جس میں ہم میں سے اکثر یہ مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ چیز زہد سے کتنی دور رہ جائے گی، یہ پانچویں چیز کے ذیل میں بیان کریں گے۔ وہ ہے فضول کام۔ ہم اپنے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا وقت ہم ایسے کاموں میں گزار دیتے ہیں کہ یہ اگر نہ کرے تب بھی چل جائے، چاہے وہ کلام کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ افعال کے اعتبار سے ہو، چاہے دیگر اعتبار سے۔ تو وہ چیز زہد میں کتنا معنی ہو سکتی ہے، اور اس سے اس پہ مبتلا ہونا
ٹھیک ہے، بعض فضول کام ایسے ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر عمر کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، تو وہ زاہد کے لیے کتنے ہیں نقصان دہ، اس کے لیے متوجہ کریں گے۔ اور پھر اسی پانچویں چیز کے ذیل میں مصنف مال اور منصب، کہ انسان مال کس حد تک دے اور کس سے آگے مال جائے گا تو وہ کہا جائے گا کہ یہ زہد کے متوجہ نہیں رہا، یا منصب کس حد تک دے اس سے آگے جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ زہد کے متوجہ نہیں ہوا۔ تو ہر ایک کا جو ہے وہ پیمانہ بیان کریں گے، فضول گوئی ہو، مال ہو یا جاہ ہو یا دیگر چیزیں۔ یہ پانچویں شرط کی گفتگو زیادہ طویل ہے، اس کے بعد پھر وہ تیسرا اعتبار آئے گا کہ جس میں گفتگو کی جائے گی، وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے زاہد جو ہے وہ زہد کو اختیار کرتا ہے۔ سلوات پڑھیں۔ گفتگو زہد کے بارے سے چل رہی تھی ہماری، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ اشیاء کے جن کے ذریعے سے زہد حاصل کیا جاتا ہے، اس میں جو 5 مرحلے بیان ہوئے تھے، اس میں سے 5ویں مرحلے پہ گفتگو جاری تھی ہماری، کہ جہاں پہ انسان دنیا کی تمام اشیاء سے اپنے آپ کو منقطع کر دے اور متوجہ کر دے پروردگار عالم کی طرف، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اشیاء کو استعمال نہ کریں۔ وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان اشیاء سے استفادہ نہ کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان اشیاء سے رشتے کو جوڑے نہیں، ان اشیاء سے تعلقات کو قائم نہ کریں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہو، پروردگار عالم کی رضا کی طرف ہو، اور اس تعلق کی خاطر جن اشیاء سے استفادہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو ان اشیاء سے استفادہ کرے، اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور فضولیات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے سعادت کی منزلوں سے کتنا دور رہتا ہے، اس کی طرف بھی مصنف جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ معاش کو حاصل کرنا چاہیں تو کس حد تک جائے، وہ مال کو حاصل کرنا چاہیں تو کس حد تک اور متوجہ ہوں، یا اسی طرح سے جاؤ منصب کو حاصل کرنا چاہے تو کس حد تک وہ حاصل کریں کہ جہاں پہ جا کے یہ کہا جائے کہ یہ اپنے زہد کے راستے سے ہٹا نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو مصنف بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ روایات بھی اس حوالے سے ہیں، اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ آج کی بحث میں شاید کوئی روایت نہ آئے، تو دیکھیے عبارت، آج کی گفتگو زیادہ تر مصنف کی عبارت پر ہی مشتمل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 278۔ ثم لا يكفى ان الفضول من امور الدنيا من المطعم والمشرب والملبس والمسكن واساسه والمنكح والماء والجاه، 8 چیزیں بیان کی مصنف نے کہ یہ امور دنیا میں سے جو کھانے کی چیز ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اور ایک لباس کی اشیاء ہیں، رہائش کی چیزیں ہیں، اس کا ساز و سامان ہے، مسکن کے اندر منکح ہیں، شادی بیاہ وغیرہ، مال ہیں اور منصب ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ ینبغی ترکھا والزہد فیہا۔ اگر یہ 5ویں مرحلے پہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ترک کرے اور اس میں زہد اختیار کرے۔ ترک کا مطلب کیا ہے، وہ کرا گیا، مزید آج واضح ہوگا کہ اذا الاخذ بما لا يحتاج الیہ ینافی الزہد، اس لیے ضرورت سے زیادہ اگر ان میں سے کسی چیز کو حاصل کیا جائے گا تو وہ زہد سے منافع رکھے گا۔ تو کھانے میں اتنا حصہ تو ضرور ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ دے گا تو وہ زہد کے برخلاف ہوگا۔ اس طرح سے مشرب میں، اس طرح سے ملبس میں، کہ وہ غذا کہ جس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس پہ اکتفا کرے اور اس سے آگے کے لیے کوشش نہ کرے۔ اچھا، غذا کے اندر کمن و کیفن دونوں اعتبار سے کہ جتنی غذا اس سے ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کرے گا تو زہد کی برخلاف ہوگا، اور جیسی غذا سے اس کا کام چل جاتا ہے اس سے زیادہ کے لیے اپنے وقت کو صرف کرے گا تو بھی جو ہے
وہ زہد کے برخلاف ہو جائے گا. یعنی کچھ غذا ایسی تھی جو اس میں تیار تھی کہ اس کو وہ کھا کے اپنا پورا کر سکتا تھا، اور وہ کھانا پکانے میں رکھ جائے، وہ 2 گھنٹے ضائع کرے اس کے اندر، تو یہ 2 گھنٹہ ضائع کرنا یہ بھی فضول میں آ جائے گا کہ غذا کے لیے اس نے فضول کام کیا. حالانکہ غذا فضول نہیں ہے، وہ کھا رہا ہے وہ، مگر کھانا پکانے میں جو اس نے ٹائم لگایا اس وقت کے اعتبار سے. کرے ہو سکتا ہے وہ ایسے لوگ زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور زیادہ علم کے لیے ٹائم بھی نکال سکتے ہیں، تحصیل علم کے لیے زیادہ عبادت کے وقت بھی نکال سکتے ہیں. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دیکھنا پڑے گا جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے نہیں کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ فروٹ کھا کے گزارا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، روز ایک غذا نہیں کھا سکے گا وہ، مگر وہ اس کے سامنے وہ چیز تیار ہے کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا. وہ پکانے میں 2 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں، 2 گھنٹے میں 2:10 پڑھ رہا تھا وہ، تو ویسے کر رہا تھا، تو وہ وقت اپنا اس میں کیوں صرف کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں جو ضرورت ہے اس کے تک محدود رکھی، ضرورت جس سے پوری ہو جائے. تو ایسی غذا کے جس میں وہ ٹائم صرف کیے بغیر کھا سکتا ہے، وہ اتنے ہی ریٹ میں پڑتی. مثلا عام طور موسمی پھل سستے ہوتے ہیں، اور غذا جتنے میں وہ بناتا ہے پکاتا ہے پوری محنت کرنے کے بعد اتنے میں وہ پڑے گی وہ، تو اس کو ڈائریکٹ کھا لے گا تو وقت بچے گا اس کا. تو اس میں یہی مطعم میں، مشرب میں، ملبس میں ایک رواج ڈھونڈنے کے لیے 10 مارکیٹیں گھومے گا، کہا یہ پسند نہیں آیا، وہ پسند نہیں آیا، اس مارکیٹ میں گیا، ادھر گیا. اس پر سیدھا سے ایک سادہ سا لباس اپنا دیا. اس کے جو فضول وقت ضائع کر رہا ہے اسی کو وہ تحصیل علم میں لگا سکتا ہے، اسی کو عبادت میں صرف کر سکتا ہے. اس طرح مسکن میں کہ انسان جو ہے وہ کا 2 سال سے مصروف ہوا. کیوں مصروف ہے؟ کہ مکان تعمیر کر رہا ہوں. وہ 2 سال اس میں زندگی کے ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مسکن میں جیسا اس کو چاہیے تھا ایسا تیار دے دیتا، تو اب اس میں فضول میں جو وقت ضائع کرنا اس میں، یا اسی طرح سے اس کے ساز و سامان میں، یا اسی طرح سے منکح میں، شادی بیاہ میں ایک مختصر سا کام، شادی کا جو نکاح سے ہو سکتا ہے اس کے لیے اتنی رسمیں کہ نکاح سے پہلے اتنی رسمیں، نکاح کے بعد اتنی رسمیں، یہ سب ایسی چیز جس کے اندر وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انسان علمی اعتبار سے بھی آگے نہیں بڑھ پاتا اور بندگی بھی صحیح معنوں میں پروردگار عالم کی نہیں کر پاتا. اور پھر فضول خرچوں کی وجہ سے ظاہر وجہ سے مال زیادہ کمانا پڑے گا تو وقت اسی 24 گھنٹے میں سے نکلنا ہے، تو اس کا وقت جو ہے اور کم ہوتا جائے گا کہ جس میں وہ عبادت کر سکتا تھا، علم حاصل کر سکتا تھا. تو فضول سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. کہ تو اما غیر فضول مما یحتاج الیہ انسان و یکون مہما لہ من الامور الثمانیہ، اور بتاتے ہیں وہ چیز جو فضول نہیں ہے اور انسان جس کے تو محتاج ہیں، اور یہ 8 امور جو بتائے گئے اس کے اندر جو مہم ہے اس کی طرف تو انسان کو متوجہ ہونا پڑے گا. فینبغی اللہ یترک الزہد فیہا، اور بتا اس میں بھی کہتے کوشش کرنی پڑے گی کہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو. بعض اوقات ہم ضرورت والا کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی جو وقت زیادہ لگا دیتے ہیں، تو ضرورت کے حساب سے کرنا ہے مگر اس میں بھی وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہے. کہ اذ ما هو المہم الضروری یتطرق الیہ فضول فی مقدار ہی، اس سے کہ جو مہم و ضروری کام ہوتا ہے اس میں بھی فضول راستہ بنا رہتا ہے. ہم کسی ضرورت کی بات کرنے کے 2 منٹ کے گئے، وہ 10 منٹ بات کر کے آ جائیں گے، وہ 8 منٹ کی فضول بات خود بخود اس میں راستہ نکال دیتی ہے. اسی طرح سے مثلا جو ہے ایک ضرورت کا لباس خریدنے گئے مارکیٹ میں، 10 یہ اور دیکھ کے آ جائیں گے، کیا یہ بھی خریدا جا سکتا ہے، وہ بھی خریدا جا سکتا ہے. تو مہم امور میں بھی جو ہے فضول اپنا راستہ بنا رہتا ہے. اس لیے مسلم کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ اس میں بھی زہد کا خیال رکھا جائے کہ یہ ترتق الیہ فضول فی مقدار ہی و جنس ہی و اوقات ہی فینبغی اللہ یترک الزہد فیہ ایضاً، کہ زہد اس میں بھی لگاتار جاری رہے اور چھوٹنے نہ پائے. اچھا کمانے میں انسان کتنا کمائے؟ کہتے اگر وہ روز کا کما رہا ہے تو صبح جب وہ کمانے کے نکلے تو دیکھے کہ ایک دن کے گزارے کے لیے مجھے کتنی ضرورت ہے، اتنا کما رہے اس کا فارغ ہو جائے. اس کے بعد سارا ٹائم جو ہے وہ درس پڑھنے میں لگا دے اور جو ہے وہ عبادت میں لگا دے.
کہ وہ مقتضی غایت زہد، بات چیزیں اس میں ہمیں پریکٹیکلی ممکن نظر نہیں آئے گی، مگر اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی زندگی اس انداز کی بنا دی ہے کہ اب کئی چیزیں جو ہمیں پریکٹیکل نہیں رکھتی ہیں، کہ وہ مقتضی غایت زہد فیہ این یکتسر من قوت علی قوت یومہ و لیلتہ، کہ زہد کی انتہا یہ ہے کہ انسان جو ہے محدود ہو جائے خوراک کی حد تک ایک دن اور ایک رات کے خوراک میں۔ البتہ اس میں آگے مسلم وضاحت کریں گے مجرد و معید کی ذمہ داری الگ الگ ہوگی، ایسا نہیں مجرد کی طرح سے معید بھی زندگی گزارنا شروع کر فقط اپنے پیٹ کی فکر کرے، اگر اہل و عیال والا ہیں تو وہ سارے ذمہ داریاں جو ہے اس کو پوری کرنی ہے، پھر جو ہے زہد کی بات آئے گی، بلکہ وہ جو ذمہ داریاں پوری کرے وہ بھی ایک طرح سے زہد کی قسم ہے، وہ زہد سے ہٹانی ہے۔ تو فَإِن كَانَ عِندَهُ أَزْيَدَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک سے زیادہ آ گیا ہے تو اس کو دوسرے دن کی ریزرو نہ کرے، بلکہ فَلْيَبْذُلْهُ عَلَى بَعْضِ الْمُسْتَحِقِينَ، تو اسے بانٹ دے، جو مستحقین ہیں اس کے درمیان تقسیم کر دے، فقط اپنے پاس ایک دن اور ایک رات کی غذا کو رکھے۔ اچھا، اس میں غذا میں بھی کون سی غذا؟ کہتے فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى جِنْسِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ فَهُوَ نِهَایَةُ الزُّهْدِ فِي الْقُوتِ۔ اب یہ والی کیفیت شاید پیدا نہ ہو کہ اگر وہ جنس میں بھی اقتصار کر سکتا ہے جو کی روٹی کے اوپر، تو یہ تو زہد میں واقعی انتہا پہ پہنچ جائے گا، وہ کہ قوت کے اعتبار سے اس نے انتہا۔ یہ اور باتیں ہم نے اس سے بہت سنی ہے، شاید جو دیکھی بھی نہ ہو، اور دیکھیے تو کھائی نہ ہو، مگر کہ اس کی روٹی پہ اکتفا کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی جو گندم کی روٹی نہ کھائے، کہ اِذَا أَنَّ أَكْلَ خُبْزِ الْحِنطَةِ فِي بَعْضِ أَحْيَانٍ بل أَكْلُ إِدَامٍ وَاحِدٍ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَذَائِذِ الشَّدِيدَةِ مِنْ أَطْعِمَةِ الْمُتَنَعِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَا يُنَافِي الزُّهْدَ، کہتے کبھی کبھار گندم کی روٹی کھا لے تو بھی حرج نہیں ہے، ایسے تو اپنا طریقہ یہ بنائے کہ جو کی روٹی کھائے، مگر کبھی گندم کی روٹی کھائے اور کبھی ایک سالن ساتھ میں ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کہتے یہ سالن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا لذیذ نہ ہو کہ جس سے پھر دنیا میں دلچسپی پیدا ہونے لگے کہ اب روز روز یہی ڈش کھانی ہے مثلا، اور پھر ادھر سے توجہ ہٹے، اس سے کہ خراب کرے نہیں، خراب کرے اسے دل نہ لگائے، بس خراب نہ کرے اس کو۔ اس سے عام طور پہ اگر انسان روزانہ جو ہے بالکل سادہ غذا کھا رہا ہو، ایک دفعہ جو ہے وہ لذیذ غذا کھا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا، تو پھر اس کو خواہش ہوتی ہے کہ روز یہی غذا کھائے۔ جب وہ زیادہ اچھی غذا کھانا لگے گا تو زیادہ کمائی کی ضرورت پڑے گی، جب زیادہ کمانے جائے گا تو اس کا وقت کس میں سے نکلے گا؟ اسے کوئی دن بڑھ تو نہیں جائے گا، اس کے 24 گھنٹے کا دن 26 گھنٹے کا نہیں ہو جائے گا، وہ دوسرے اوقات میں سے نکالے گا، وہ اس کی عبادت کا وقت کم ہوگا یا تاثرین کا وقت کم ہوگا۔ اس کے عام طور پر انسان اپنے فضولیات میں سے وقت کی کوئی کمی نہیں رہتا ہے۔ تو ایسی لذیذ غذا نہ ہو کہ جس کو آرام پسند لوگ جو ہے کھاتے ہیں، جن کو جو ہے آخرت میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ جو کھاتے ہیں اس طرح کی لذیذ نہ ہو کہ جو پھر زہد کے راستے میں آگے نہ بڑھنے دے، تو اگر ایسا کر دے تو حرج نہیں ہے، لا ینافی الزہد۔ البتہ یہ پہلے دن سے شروع نہ کیا جائے، ایسا نہیں آج سے انسان فیصلہ کرے کہ اب جو ہے جو کی روٹی کھانی ہے۔ بہت سے مراحل ہیں، یہ 5واں مرحلہ ہے۔ پہلے تو اصل اختیار زہد اختیار کرنا ہے محرمات سے، وہ دیکھیں اس میں تام ہو گیا تو پھر دوسری بات آئے گی مشکوکات کی، یہ تو 5واں درجہ ہے۔ تو پہلے میں جو ہے بعض جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو مثلا جو ہے ایسا بنا دیا کہ جو زاہد کی نگاہ ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ گناہ کی نگاہ نہ جاتی ہو، زبان کو ایسا بنا دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلتی ہو کہ جو زہد کے برخلاف ہو۔ تو پہلے محرمات میں زہد ہے، پھر جو ہے وہ دوسرا مرحلہ تھا مشکوکات کا، مشتبہات کا۔ یہ تو 5ویں مرحلے کی بات ہو رہی ہے، شروع 5ویں سے نہ کیا جائے، شروع جو ہے پہلے سے کیا جائے، وہ چاروں مرحلے طے ہو گئے ہوں تو پھر اس کی بات آئے گی، کہ بظاہر نہیں رکھتا کہ ہماری زندگی میں آ سکے یہ 5ویں تک بات، اسی 4 میں جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ واضح رہے کہ سیدھا آج سے جو ہے جو کی روٹی کوئی کھانا شروع نہ کر دے، ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی چاہتے ہیں کہ یہ بھی کام ہو یہ بھی کام ساتھ
نہیں، یہ اصل میں 5ویں سیڑھی ہے، جب تک پیر ہی نہیں چڑھیں گے 5ویں تک پہنچیں گے نہیں. اگر انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور جو کی روٹی کھا رہا ہے تو جو کی روٹی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. پہلے اہم ہے گناہ سے بچے، گناہ سے بچنا زیادہ اہم ہے. اب بچے ساتھ میں تو پھر ہو جائے، ٹھیک ہے، گناہ سے بچے، پھر دوسرا مرحلہ اس کو بھی طے کر دے، پھر 5ویں پہنچے تو حرج نہیں ہے. مگر یہ نہ ہو کہ گناہ بھی ہو رہا ہو ساتھ میں اور مثلا جو کی روٹی بھی کھا رہا ہو، یہ چیز شاید اس کے لیے فائدے مند نہ ہو. وربما لم یکن اخذ الزحم فی بعض احیان منافع له، اور کبھی کبھار گوشت کھا لے تو بھی حرج نہیں ہے. اس زاہد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ روزانہ مثلا جو کی روٹی کھائے، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ گندم کی روٹی بھی کھا لے، 15 دن میں ایک آدھ دفعہ سالن بھی ساتھ میں کھا لے، اور مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بھی کھا لے تو حرج نہیں ہے مثلا. یہ تو بات تھی خوراک کے حوالے سے. اب لباس میں کیا کرنا ہے؟ کہتے لباس ایسا ہو کہ اس کا بدن جو ہے وہ سردی اور گرمی سے محفوظ ہو جائے، سردی اور گرمی اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اس سے زائد لباس کے پیچھے نہ بھاگیں کہ مثلا جو ہے وہ کلرفل بھی ہو، اس ڈیزائن کا بھی ہو، اس ڈیزائن کا بھی ہو. اور بتائیے 5ویں والے کے لیے ابھی ہمارے یہ تو چل جائے گا جیسا بھی لباس ہوگا. وَيُقْتَصَرُ مِنَ اللِّبَاسِ سے بعد کونہ من القطن او الصوف علی ما یستر الاعضاء ویحفظها من الحر والبرد. لباس میں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کاٹن کا ہو، یا جو ہے وہ اگر سردی کا موسم ہے تو اون کا ہو، اور ایسا ہو کہ جس سے اعضاء اور جوارح پوشیدہ ہو جائے اور پھر اپنے کو سردی اور گرمی سے بھی بچا سکے وہ اپنے. ولا باس بکونہ استین یلبس الآخر عند غسل احدہما. اور کتنی جوڑی ہونی چاہیے؟ کہ 2 جوڑی ہو، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ایک جو ہے وہ دھوئے تو دوسری پہنی ہوئی ہو اس نے، ہونا ہے کہ اسی کو دھو کے سکھانے تک جو ہے وہ اس کو رکنا پڑے گا. تو 2 جوڑی ہو تب تک کوئی حرج نہیں ہے. 2 سے زائد آئے گا اب فضولیات میں آئے گا. یہ 5ویں درجے کے زاہد کے لیے یہ فضول چیز ہو جائے گی تیسری جوڑی کا ہونا. یہ وہ بات ہے کہ الماری میں خاص طور عورتوں کے لیے اتنی جوڑیاں پڑی ہوتی ہے کہ کبھی زندگی میں پہنی بھی نہیں جاتی ساری. جو شادی کی چلی ہوتی ہے وہ بڑھاپے تک چلتی ہے. تو ایسے زاہد کے لیے جو 5ویں درجے پہنچا ہے 2 جوڑی کافی ہے. تیسری جوڑی پہ جا کے وہ زہد سے نکلے گا باہر تو تک حرج نہیں ہے. یلبس الآخر عند غسل احدہما، تاکہ ان دونوں میں سے ایک کو دھوئے تو دوسرا پہن سکے. مکان کیسا ہونا چاہیے؟ کتنے لاکھ کا ہو، کتنے کروڑ کا ہو، کتنے کمروں کا ہو؟ کہتے ضرورت کے مطابق، بس ضرورت سے زائد نہیں. کہ وہ من مسکن علی ما یحفظ نفسہ واحسو من الحر والبرد، کہ ایسا مکان ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی سردی اور گرمی سے حفاظت کر پائے. ایسا مکان ہو، یہ کافی ہے. اچھا، مکان میں سامان کیا کیا ہو؟ بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں سامان میں اتنی فضولیات ہوتی ہے گھر میں، مطلب کھانے والے 5 ہوں اور 50 پلیٹیں ہوتی ہے. ضرورت ہے 2 ڈش کی اور 10 ڈشیں پڑی ہوئی ہے، 5 میں ڈنر سیٹ بغیر یوز کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اساس کتنا ہونا چاہیے؟ کہ تم ان اساس سے ہی، اس پہ اساس کتنا ہونا چاہیے؟ اساس سے کیا مراد ہے؟ کہ آنی فرشا و ظرفا اور قدرہ اور کوزا و امثال ذالک، یعنی جو فرش بچھانے کے لیے چاہیے، مثلا کارپیٹ وغیرہ، یا برتن ہیں، یا کوزے، یا ان جیسی چیزیں جو گھر میں ضرورت کی ہیں. کتنی ہونی چاہیے؟ کہ ما یدفع حاجتہ من غیر تعطیل الی ما یمکن زوال ضرورتہ بدونہ، جتنی ضرورت ہے جس سے رفع حاجت ہو جائے، جس سے ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، بس اس حد تک. اتنا آگے نہ ہو کہ جس کا استعمال نہ ہوتا ہو. اگر استعمال میں نہیں ہو رہی ہے چیز تو پھر وہ زائد سمجھی جائے گی. اور زائد چیز پہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1 سال بغیر استعمال کے رہے تو خونس بھی آ جائے گا، اور یہ زہد کے برخلاف بھی ہو جائے گا کہ اس نے اتنا زائد چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو زاہد کو عام طور پہ خونس نکالنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس لیے زاہد اپنے پاس زائد چیز رکھتا ہی نہیں، وہ جو ہے وہ مستحق میں پہنچا دیتا ہے. وہ میں نے من کا ہے. شادی بیاہ میں کتنا خرچہ ہو، اس کے پیچھے مثلا کتنے، سب سے زیادہ جو معاشرے میں برائیاں پھیلتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جہاں مثلا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، اس میں اور بھی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ غلط رسمیں ہیں کہ جس میں لڑکی اور لڑکی کی شادیاں نہیں ہوتی. اور کہتا ہے کہ
کہ تم شادی کرو میں غنی بناؤں گا، اگر غنی نہیں ہوگا پہلے پہلے غنی بنے پھر شادی کرو، تو یہ مال بال جمع ہو اور پھر شادی، اسی لیے شادی کا خرچہ ہی پہلے سے بتا دیتے ہیں والدین کہ اتنا خرچہ ہوگا، وہ اتنا تیار کرو تو اور اس کا دیکھنا شروع کرو، مرغی میں اتنا ہوگا اور فلاں میں اتنا ہوگا، فلاں میں اتنا ہوگا، یہ خصوص رسم ہے. اسے علامات تنقصر کے ہی صورت و شبق کے وہ یفظ عن النصر و بساوت التحریت مانع پورے پوری بات اور زاویے سے بات کریں اور زاویے سے معنی کو سمجھ گئے. یہ خصوصیات میں انسان اتنا آگے نہ بڑھے خود مثلا نوجوانوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جائے، بلکہ جو لازمی چیزیں ہیں، لازمی چیز کیا رکھی ہے شریعت میں؟ نکاح ہو. نکاح کے ضروری نہیں کہ باقاعدہ کسی ہال کے اندر ہی ہو یا کسی زون کے اندر ہی ہو یا مثلا جو ہے فلاں فلاں چیزیں ہو، بلکہ سادگی سے یہ چیزیں نپٹائی جا سکتی ہیں. وہ من المال، مال کتنا ہونا چاہیے انسان کے پاس؟ کہتے علامہ یقتضی بہی حاجت و یوم میں ہی بے ضائی رہتی ہی، کہ انسان بینک بیلنس رکھنا چاہے تو اتنا رکھے کہ اس کے ایک رات و ایک دن کا خرچہ پورا ہو جائے، بس اس حد تک وہ اپنے پاس مال رکھے. جی بینک رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر ضرورت نہیں پڑے گی، پھر حساب کی جھنجھٹ سے بھی بچ جائے گا. تو وہ حساب کتاب میں جو 2-3 گھنٹے رکھتے تھے وہ سیدھا 10 پڑھنے میں لگا دے گا، وہ عبادت کرنے میں لگا. یہ سارا وقت بچے گا تو پھر اس طرف جا سکے گا. اور واقعی ہم غور کریں ان چیزوں کو پریکٹیکل عملی طور پہ لائے تو پھر جو ہے کمانے کے لیے شاید 24 گھنٹے 2 گھنٹے دینے پڑے ہمیں، باقی سارا وقت جو ہے ہم تحصیل علم میں لگا سکتے ہیں، عبادت وغیرہ میں لگا سکتے ہیں. مگر چونکہ معاملہ الٹا ہو گیا ہمارا، اس سے جو ہے ہم پڑھائی کے لیے سب سے کم وقت رہتا ہے، عبادت کے لیے سب سے کم وقت رہتا ہے، اور باقی چیزیں ان فضولیات کے اوپر صرف ہو جاتی ہیں. اگر ہم اتنا قدر اگر معاشرے سے ہٹیں گے تو ہماری کیا ویلیو رہے گی؟ معاشرے سے اس قدر ہٹیں گے نہیں، ہمیں ابھی یہ 5واں مرحلہ ہے نا، ہماری زندگی تو شاید 2-3 مرحلے پہ ختم ہو جائے گی، تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا. یہ تو 5ویں درجے پہ پہنچنے کی بات. ہم اگر اس 5ویں درجے پہ پہنچے نا تو پھر معاشرہ بھی 3-4 پہنچ چکا ہوگا، تو اس سے پھر تعجب نہیں ہوگا. اسے اگر ہم ساتھ میں تبلیغ کا سلسلہ بھی کر رہے ہوں گے، معاشرہ بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوگا، تو ہم یہاں پہنچیں گے تو معاشرہ بھی وہاں تک پہنچ چکا ہوگا. تو ظاہر بات ہے ابھی کی حد تک ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں کہہ سکتے، اسے کہ ہم ابھی شاید پہلے مرحلے میں بھی پورا آگے نہیں پڑھ پائے ہیں. فَإِن كَانَ قَاصِبًا فَإِذَا اكْتَسَبَ حَاجَةَ يَوْمِهِ فَلْيَتْرُكْ قَسْبَهُ وَيَشْتَغِلْ بِأَمْرِ الدِّينِ. اگر وہ روز کا روز کمانے والا ہے تو وہ صبح کمانے کا آغاز کرے، اور ایک دن کی حاجت جب پوری ہو جائے، اتنا کما لے کہ ایک دن اس کا گزارا ہو جائے گا، تو اس کے بعد کام دھندہ بند کرے، دکان کی شٹر گرا دے اور امر دین میں لگ جائے، دین کے کاموں میں جو ہے اپنے آپ کو مصروف کر دے. وَإِن كَانَ لَهُ زَيْئَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَدْخَلٌ آخَرُ يُمْكِنُ أَن يَصِيرَ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ فِيهِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ خُرُوجِهِ عَنِ الزُّهْدِ بِإِمْسَاكِ قَدْرِ مَا يَكْفِي لِسَدِّ رَمَقِهِ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. اچھا، اگر بعض لوگ پیشہ ور ہوتے اس کے اندر جو ہے وہ کسان بھی آ جائیں گے اور وہ کاروبار بھی آ جائے گا جو موسمی ہوتا ہے، کہ ایک موسم میں جو ہے کام چلتا ہے، دوسرے موسم میں نہیں چلتا ہے. تو اب جس موسم میں چلتا ہے اس میں ہو سکتا ہے اس کو پورا وقت لگانا پڑے، اسی میں صرف واجبات کے تک ہم نے آپ کو محدود کر کے پورا وقت اس میں لگا دیں، اور باقی جو سارا وقت بچتا ہے اس کے بعد اس کہ کچھ کام ایسے جو 4 مہینے چلتے ہیں، باقی 8 مہینے جو ہے وہ نہیں چلیں گے، تو 4 مہینے کما لے سال بھر کا، اور باقی 8 مہینے جو ہے وہ اپنے آپ کو امر دین میں لگا دے کہ وہ سورہ علم کرے اور عبادات وغیرہ کرے. اسی کہ اس میں وہ روز کا تو نہیں کر سکے کہ روز 2 گھنٹے کرے، اس کے وہ تو کام ہی ہوتا ہے. مثلا جو ہے وہ 4 مہینے یا 2 مہینے یا بعض لوگوں کے لیے مثلا ماہ رمضان سیزن کا مہینہ ہوتا ہے، یا جیسے مقررین کے لیے ایام اعضاء اور ماہ رمضان ہے، تو ٹھیک ہے وہ پورا اس میں لگا دے، اس کے بعد باقی ٹائم جو ہے وہ پڑھائی میں رکھے کہ پھر مدرسے میں درس پڑھ ہی نہ پائے، وہ یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اپنے کو محدود کر دے کہ ایام اعضاء میں تبلیغ کرنی ہے، ماہ رمضان میں کرنی، باقی ایام جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تحصیل علم میں لگانا ہے تاکہ کسی مقام پہ پہنچ سکے. وہ ربما قیل ان مثلہ من الضعفاء الزہاد،
اچھا، البتہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ایک دن سے زیادہ کا کماتا ہے تو یہ زہاد میں سے ضعیف زاہد کہا جائے گا، کہ یہ جو ہے مضبوط زاہد نہیں ہے، جو اپنے یہ جو ہے سال بھر کا جمع کر رہا ہے، یہ کیسا زاہد ہے؟ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ ایک دن سے زیادہ کما رہا ہے، اس کا مطلب وہ ضعیف زاہد ہے، اور وہ درجات کہتے بساؤ کہتے کہا گیا ہے، البتہ مسلم کا اپنا نظریہ نہیں ہے کہ یہ حاصل نہیں کر سکے گا، کہ بیمانہ انما وعد للزاہدین فی الدار الآخرۃ من المقامات العالیۃ والدرجات الرفیعۃ لا ینالہ، کہ یہ آدمی ان درجات تک نہیں پہنچ سکے گا جو آخرت میں زاہدوں کے لیے بلند درجات اور بلند مقامات رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات آئی تھی، اگر سلمان فارسی کا یہ تھا کہ 1 سال تک یا 3 سال تک اگر خرچہ ہوگا تو یہ زہد کے منافی، وہ توکل کے زہد کے منافع توکل کے منافع ہے۔ ہاں، حضرت سلمان فارسی سے منسوب یہ جملہ تھا کہ اگر کوئی 1 سال کا خرچہ جمع کرتا ہے تو یہ توکل کے منافع نہیں ہے، کہ اللہ پہ بھروسہ ہے اس کو۔ جی، یا تو ایک دن میں یہ زاہد ہے نا، زہد الگ چیز ہے، توکل الگ چیز ہے۔ توکل کے منافی نہیں ہے، مطلب 1 سال کا جمع کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ہوگا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے نظر کے اعتبار سے توکل کے منافی ہو جائے گا، کہ انسان 4-5 سال کا 1 سال جمع کر کے رکھے۔ اگر ایک دن کے لیے بندہ کماتا ہے لیکن ہڑتال ہو جاتی اگر تو ایک دن یہ کر کے 2 دن کا کما کے رکھے، وہ 1 دن کا الگ سے سیف رکھے، کبھی ہڑتال ہو گئی تو اس دن کام آئے گا، ہڑتال کے اکاؤنٹ میں الگ کما رہے ہیں مثلا، تو 1 یا 2 دن، عام طور پہ 15 دن میں 1 آدھ ہوتی ہے ہڑتال، تو وہ اسی حساب سے سیف کر کے رکھے 1 دن کا۔ جی ہاں، تو زیادہ نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے، اور اب تو ہڑتال میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، ایسے علاقوں میں چلے جائے یہاں ہڑتال نہیں ہوتی ہے، ایک شہر کے ایک علاقے میں ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی ہے، تو ہاں یہاں پہ تو تقریباً سب کی کامیاب ہوتی ہے۔ ہاں تو ہیں بعض علاقے ہیں، بعض علاقوں میں بعض لوگوں کی ہوتی، بعض لوگوں کی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو علاقے آپ کو معلوم بھی ہے، پھر تو یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اسی اعتبار سے جو ہے وہ وَإِن صَدَقَ عَلَيْهِ كَوْنُهُ زَاہِدًا، اگرچہ زاہد کہا جائے گا یہ، مگر پھر بھی یہ زہد کے اعلیٰ درجے پہ فائز نہیں ہوگا، کہ اِذْ مِثْلُهُ لَيْسَ لَهُ قُوَّةُ یقین، اسے کہ اس زاہد کو کہا جائے گا اس کو یقین نہیں ہے، دوسرے دن کا بھی کما رہا ہے، 1 دن کا کمانا کافی تھا، اب دوسرے دن کی کیوں فکر کر رہا ہے؟ جس پروردگار نے آج روزی دی ہو کیا قرض دینے والا نہیں ہے؟ تو یہ گویا قوت یقین میں کمزور ہے۔ البتہ یہ 5ویں درجے کے زاہد کی بات ہو رہی ہے، ان صاحب الیقین واقعی اذا کان له قوت یومہ لا یذکر شیئا لغدہ، اس سے کہ واقعی یقین رکھنے والا آدمی جو ہے جب اس کے بعد 1 دن کا خرچہ ہوتا ہے تو دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا، 1 دن کا خوراک ہوتا ہے تو دوسرے دن کے لیے وہ ذخیرہ نہیں کرتا ہے یقین رکھنے والا آدمی۔ ومن شرط التوکل فی الزہد، اور خود توکل کی شرائط میں سے ہے کہ انسان زاہد ہو، تو زاہد ہوگا تو توکل کرنے والا جو ہے وہ بن سکے گا۔ تو فلا یکون ھذا من الزہد عندہ، تو ان بعض علماء کے نزدیک یہ زہد ہی نہیں ہے، اگر دوسرے دن کا کما رہا ہے تو بعض علماء کے نزدیک یہ زاہد نہیں ہے، البتہ مصنف کہتے ہیں پھر بھی یہ زاہد شمار ہوگا۔ وَھذا غایۃ الزہد فی امور المذکورۃ وعلیہ جلت طوائف الانبیاء وظلمۃ الاوصیاء ومن بعدهم من السلف الاتقیاء، کہ یہ زہد کی انتہا ہے، یہ 5ویں درجے ہے جس پہ عام طور پہ عام آدمی نہیں پہنچ پاتے، یہ اس راستے پہ انبیاء چلے ہیں، اوصیاء چلے ہیں، اور مراتب میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے اتقیاء متقی افراد چلے ہیں، عام لوگ جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ پھر مسلم ایک اور بات کو واضح کر رہے کہ یہ جو ہم نے بات کی وہ سب کے لیے نہیں ہے، اس میں افراد کے اعتبار سے، اماکن کے اعتبار سے، ازمان کے اعتبار سے بات مختلف ہو جائے گی۔ ممکن ہے ایک شخص کے لیے 1 دن کا کمانا کافی ہو، دوسرے کے کافی نہ ہو، ممکن ہے ایک مقام میں ایک علاقے کے لیے ایسا ہو، دوسرے علاقے میں ایسا نہ ہو، ممکن ہے ایک زمانے میں ایسا ہو، ایک زمانے میں ایسا نہ ہو۔ تو اصل ان چیزوں کو معیار نہیں بنانا، اصل یہ کہ انسان کو زاہد بننا ہے، اور ایسا زاہد بننا ہے کہ جس میں اس کو واقعی پروردگار عالم پہ یقین ہو، توکل ہو۔ مگر اگر 1 ہفتے کا کمانے سے اس کے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کے لیے 1 ہی دن کا لازمی ہو جائے گا، یہ ایک عمومی بات ہے، مگر اماکن اور
ازمان کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا کہ والحق ان حکم الزہد فیہا یختلف باختلاف اشخاص والاوقات، کہ اشخاص کے اعتبار سے بھی الگ ہوگا، اوقات کے اعتبار سے بھی الگ ہوگا، کہ فإن امر المتفرد فی جمیع ذالک اخف من امر المعید، کہ وہ آدمی کے جو مجرد ہیں، متفرد ہیں، اس کا معاملہ الگ ہوگا معید کے مقابلے میں، اہل و عیال والے کے مقابلے میں. اس سے دونوں کا شاریہ بھی اسی لیے الگ ہوتا ہے، اس سے کہ اس کے اخراجات الگ ہوتے ہیں، اس کے اخراجات الگ ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کی ذمہ داری الگ ہے، اس کی ذمہ داری الگ ہے. متفرد کو فقط اپنے پیٹ کی فکر کرنی ہے، مگر جو اہل و عیال والا ہے اس کو اپنے پیٹ سے پہلے اپنے واجب نفقہ افراد کے پیٹ کی فکر کرنی ہے، تو اس کے اعتبار سے ذمہ داری الگ الگ ہو جائے گی. اس طرح ومن کثر جمیع ہمہ علی تحصیل علم والعمل ولم یقدر علی کسب حالہ یخالف حال اہل کسب. پھر اس میں طالب علموں کی کیفیت الگ ہوگی اور غیر طالب علموں کی کیفیت الگ ہوگی. وہ افراد کے جن کا کام ہی تحصیل علم ہے، ان کو حاصل کرنا اور ان کو پھیلانا، اس کی ذمہ داری الگ ہوگی، اور وہ لوگ کہ جن کا کام ہے کاروبار کرنا، ان کی ذمہ داری الگ ہوگی. اس میں کچھ اور وضاحت بھی مصنف کریں گے. اور اس کے بعد چاہو منصب کے اعتبار سے کہ انسان جو ہے وہ اب معاشرے میں کچھ کام کرنے کے لیے انسان کو اپنا روب تو رکھنا پڑتا ہے، کسی منصب کو سنبھالنا پڑتا ہے. اب خادم ہے اور اس خادم سے انسان اپنا روب نہ رکھے تو خادم اس کی خدمت ہی نہیں کرے گا. تو اب یہ روب رکھے گا تو کس حد تک روب رکھنا زہد کے خلاف نہیں کہا جائے گا، اور کس سے آگے بڑھے گا تو کہا جائے گا کہ تو زہد کے خلاف ہو گیا، کہ اس نے جو ہے وہ یہ روب یا منصب کا خواہش مند ہے. اس کی وضاحت مصنف کریں گے. صلوات پڑھیں محمد.